اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ پاکستان ہمارا ملک، ہمارا وطن، ہماری عزت، ہماری آبرو، سب کچھ پاکستان ہی ہے، کیونکہ آپ کا جو وطن ہے وہ اس کے آپ کے اوپر بڑے سے احسانات ہوتے ہیں، اور اس احسانات کا جواب جو ہے وہ بہت سے تقاضے کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے جب سے پاکستان بنا ہے ہمیں کوئی بھی محب وطن نہیں ملا کبھی بھی۔ ٹھیک ہے، سیاست دان تو چلیں اپنی ایک جد و جہد کر رہے ہیں، وہ چاہے اقتدار کے لیے ہے چاہے کسی بھی چیز کے لیے۔ اصل ذمہ دار ہم عوام ہیں۔ ہمارے اوپر ذمہ داری کیسے آتی ہے؟ ہمارے اوپر ذمہ داری اس طرح سے ہے کہ ایک پارٹی آتی ہے اور اس پارٹی کے سپورٹر، چاہے وہ ان کی پارٹی کے لوگ غلط کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، وہ اسی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اب وہ پارٹی جاتی ہے تو دوسری پارٹی آ جاتی ہے، اب اس پارٹی کے جو سپورٹر ہیں اپنے مخالف پارٹی کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، اور اپنی پارٹی کو وہ سب اچھا کی رپورٹ دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ بڑا ایک المیہ ہے، اور یہ بڑی ایک پریشانی کی بات ہے۔ کیونکہ چاہے آپ پنجاب میں رہتے ہیں، چاہے سندھ میں، چاہے بلوچستان میں، چاہے خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر، کہیں پہ بھی آپ رہ رہے ہیں، کہیں پہ بھی آپ رہائش پذیر ہیں، آپ پاکستانی ہیں۔ اور سب سے پہلے پاکستان، یہ نعرہ ویسے ہی نہیں ہے، اس کے پیچھے کچھ مقصد ہے، اس کے پیچھے بہت سے عوامل ہیں، اس کے پیچھے بہت سی ذمہ داریاں ہیں جو ہم نے ادا کرنی ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہم پاکستانی ہو کے نہیں سوچتے، ہم اپنی پارٹی کے ساتھ ایفیلیٹ ہو کے اپنے نظریات کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہمیں پاکستانی ہونے کی حیثیت سے اپنے وطن کی خدمت کرنی چاہیے، اپنے وطن کو اچھا سمجھنا چاہیے، اس کا اچھا امیج دوسرے لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔ ہم جب بھی کرتے ہیں، چاہے ہم دوسرے ملک میں بھی رہ رہے ہیں، ہم اس چیز سے بالکل قطع نظر کہ ہمارے وطن کا کیا امیج جا رہا ہے دوسرے ممالک میں، اگر ہم وہاں پہ جا کے ایسی اوچھی حرکتیں کریں گے، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے لوگ ہیں، اس میں کسی بھی ایک پارٹی کو بات نہیں کر رہا۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا بالکل یہی ہے کہ ہم اپنے وطن کا بالکل نہیں سوچتے۔ ہم جب تک اپنے وطن کا نہیں سوچیں گے ہماری عزت نہیں ہوگی، کیونکہ جو بیرون لوگ ہیں، مطلب دوسرے ممالک کے لوگ ہیں، وہ بھی یہ چیز دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے وطن کے لوگوں کو اس طرح سے نہیں دیکھتے، یہ اپنے وطن کی کیا عزت کر رہے ہوں گے۔ یہ آپس میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، تو ان کو مات دینا زیادہ آسان ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی قوم، کوئی بھی ملت، کہیں پہ بھی اگر انتشار پھیلتا ہے تو سب سے پہلے جو انتشار پسند لوگ ہیں وہ یہی چیز تو دیکھتے ہیں کہ ان کا آپس میں اتفاق کتنا ہے۔ ہمارا آپس میں اتفاق تو بالکل نہیں ہے، اور آپس میں اتفاق نہ ہونے کا فائدہ دوسرے لوگ اٹھاتے ہیں۔ آج تاریخ ہے جولائی کی 20 جولائی ہے آج، اور تقریباً 25 دن بعد ہمارے وطن کا یوم آزادی ہے۔ ہم اس یوم آزادی پہ ہمارا مینڈیٹ کیا ہوگا؟ بحیثیت عوام بھی ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ ہر پارٹی اپنا منشور تو پیش کرتی ہے، بحیثیت پاکستانی ہمارا منشور کیا ہے؟ اس 14 اگست پہ ہم کیا چیز اپنے وطن کو پیش کر رہے ہیں؟ یقیناً ہمارا جواب نہ میں ہوگا کہ ہم کچھ بھی نہیں کر رہے۔ کیونکہ ہم آپسی لڑائیوں کا انتشار پھیلائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے کو ٹانٹ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو دوسروں کی نظروں میں برا کر رہے ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہی یہ ہے کہ جب ہم نے کسی کے ساتھ نفرت کا اظہار کرنا تھا تو سب سے پہلے ہم اس کی برائیاں دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اس چیز سے بالاتر ہو کے کہ وہ میرا بھائی ہے، وہ میرا کزن ہے، وہ پاکستانی ہے، وہ کوئی بھی ہے۔ ہم یہ چیز نہیں دیکھتے، ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ بھائی اس کے ساتھ میری دشمنی ہے، تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ ہم اس بندے کے دشمنوں میں اس کا ذکر کریں گے، اور اس بندے کے دشمنوں کے ساتھ مل کے تو اپنے آپ کو وہ حقیقت آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اگر آپ کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں نا، اگر آپ کسی بھی پاکستانی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ آپ بحیثیت ایک پاکستانی ایک برا امیج ان لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ ہم یہ ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھا کہ فلاں یہ بولے گا کہ اگر یہ اس طرح کا تم بھی اس طرح کے ہو۔ ہماری ذمہ داریاں ہمیں اگر سمجھیں گے تو ہی فائدہ ہوگا۔ پاکستان
تا قیامت رہے گا انشاءاللہ. یہ قیامت تک رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو ایک ذمہ دار شہری، ذمہ دار پاکستانی بننے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.